صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امن العصبیۃ ان یحب الرجل قومہ قال لا۔ حضرت فسیلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث پاک روایت فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد سے یہ حدیث پاک سنی اور میرے والد فرماتے کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ اللہ کے پیارے رسول، کیا یہ عصبیت ہے، تعصب ہے یہ کہ کوئی مرد اپنی قوم کے ساتھ محبت کرے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ولیکن من العصبیۃ ان ینصر الرجل قومہ علی الظلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن عصبیت یہ ہے، تعصب یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی قوم کی وجہ سے، اپنی قوم کی خاطر کسی پر ظلم کرے، یہ تعصب ہے، یہ عصبیت ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تعصب کی وجہ سے بندہ اپنے آپ کو جہنم میں دھکیل دیتا ہے، جیسا کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لیس منا من دعا الی عصبیہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو عصبیت کی طرف بلائے، عصبیت کی دعوت دے، یعنی دوسرے لوگوں کو بھی عصبیت کی طرف بلائے۔ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَىٰ عَصَبِیَّہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے اور ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں کہ جو عصبیت کی وجہ سے قتل کرے، تعصب کی وجہ سے قتل کرے۔ وَلَيْسَ مِنَّا مَن مَاتَ عَلَىٰ عَصَبِیَّہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عصبیت کے اندر مر گیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ہمارے دین کے ساتھ، دین محمدی کے ساتھ، ملت محمدی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ واضح حدیث مبارکہ ہیں ابو داؤد شریف کی اور ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیا گیا کہ عصبیت کیا ہے، کیا یہ عصبیت ہے کہ کوئی بندہ اپنی قوم سے محبت کرے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی قوم سے، اپنے خاندان سے، اپنے قبیلے سے، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے محبت کرنا یہ عصبیت نہیں ہے۔ ہاں عصبیت یہ ہے کہ اپنے خاندان کی خاطر، اپنی قوم کی خاطر، اپنے کنبے کی خاطر، اپنے وطن کی خاطر کسی پر ظلم کرنا، کسی مسلمان پر ظلم کرنا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عصبیت ہے، یہ تعصب بازی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تعصب کرتا ہے اور تعصب کی وجہ سے قتل کرتا ہے، تعصب کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے تعصب کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عصبیت کی دعوت دیتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دین محمدی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ ہمارے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، وہ گویا کہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ تعصب، عصبیت بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ جی اگر میرا ایک قوم کے ساتھ تعلق ہے تو صرف قوم کی وجہ سے میں اپنی قوم کا ساتھ دوں گا، میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ میری قوم حق پر ہے یا ظلم کے راستے پر چل رہی ہے، حق پر چل رہی ہے یا باطل پر چل رہی ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا۔ جب یہ نہیں دیکھیں گے تو یہ عصبیت ہے۔ ہاں آپ حق کا ساتھ دیں، چاہے وہ اپنی قوم ہے یا کسی کی قوم ہے، اپنا خاندان ہے یا خاندان کا کوئی اور ہے، اگر آپ حق کے ساتھ جڑ جائیں، حق کے ساتھ آپ تعاون کریں اور ظلم کا ساتھ نہ دیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ ایمان کی علامت ہے اور ہم امت محمدیہ میں سے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اس کے برعکس صرف اس لیے کہ جی یہ میری قوم کا ہے آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، صرف اس لیے کہ جی میں بھی پاکستانی ہوں یہ بھی پاکستانی ہے تو آپ کسی پر ظلم ڈھانا شروع کر دیں، صرف اس لیے کہ یہ میرے خاندان کا ہے تو
اس لیے آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، اگرچہ وہ جتنا بڑا گناہ کر رہا ہو، ظلم کر رہا ہو، تو پھر یہ ایمان کا کام نہیں ہے، نہ ہی یہ مسلمانی ہے۔ مسلمانی یہ ہے کہ آپ کسی پر ظلم و ستم نہ کریں اور نہ ہونے دیں، بلکہ حکم تو یہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اگر کسی پر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو مظلوم کی مدد کرو جہاں تک ممکن ہو سکے، جیسے بھی کر سکتے ہو، چاہے وہ آپ ہاتھ کے ساتھ کر سکتے ہو، زبان کے ساتھ کر سکتے ہو، جس طرح سے بھی ممکن ہے مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مظلوم پر الٹا ظلم کرنے کا حکم نہیں ہے، ظالم کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صرف اپنی قوم، اپنی ملت سے محبت رکھنا یہ عصبیت نہیں ہے، بلکہ عصبیت یہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی قوم کی وجہ سے کسی پر ظلم و ستم کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی